प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हूँ। खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि एक बार फिर मुझे यहाँ पर खुदा उनके खादिम ने, एवेंजलिस्ट अदील ने दावत दी ताकि मैं आप तक आके खुदा उनका ज़िंदगी बख्श कलाम को शेयर कर सकूँ। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ प्रेजेंट प्रेयर की टीम के लिए। मैं इनके लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ कि खुदावन इन्हें बरकत दे और इनके चैनल को और ग्रो करे। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा आज का टॉपिक और मेरा आज का अनुमान ये है कि मैं आजकल नौजवान यूथ को देख रहा हूँ, नौजवान भाइयों को देख रहा हूँ जो मेरी उम्र है और वो अकेलेपन का बहुत शिकार हुए हैं। अगर यूथ नहीं तो समटाइम्स सबकी जिंदगियों में अकेलापन बहुत आता है। लोग बहुत अकेलेपन का शिकार होते हैं और रोडों पे खड़े होके, नुकरों पे खड़े होके बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, बुरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं अकेलेपन का लेके बोझ खुदा ने कलाम का बोझ मेरे तक दिया और मैंने चाहा खुदा के खादम के वसीला मैंने चाहा कि आप तक शेयर किया जाए इस सबको। तो आए मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी दुआ से आगाज करें इस जिंदगी बख्श कलाम का। तो साये सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कादिर मुतलक जिंदा आसमानी खुदावन में तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी ताज़ीम करता हूँ। बाप आसमानी तू भला खुदा है, तुझ जैसा कोई नहीं। बाप आसमानी रूह कुद्दूस उस्ताद मेरी मदद कर, मेरी खूबी लियाकत ताकत कुछ भी नहीं। आखिर तू मेरा जोरावर खुदा है, आसमानी बाप तू मेरी मदद कर, यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मेरा अनवान और टॉपिक यह है कि अकेलापन या अपने मुखालिफ। इसको हम दो रेफरेंस से कोट कर सकते हैं, अपने मुखालिफ कर लें या अकेलापन कोट कर लें। तो आज जबूर 3 है, उसकी पहली वर्स से हम पढ़ेंगे। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है दाऊद का मजमूर, ये पहली वर्स से ही हमारा स्टार्ट हो जाएगा। दाऊद का मजमूर। जब वो अपने बेटे अबीशालोम के सामने से भागा, देखिए कंडीशन कैसी आ गई, वो अपने बेटे के सामने से भागा। बाप अपने बेटे के सामने से भागा, उसका बेटा उसके मुखालिफ खड़ा हो गया, उसका बेटा उसके अगेंस्ट आ गया। एक बाप सोचे बाप के ऊपर वो कैसी बीतती होगी कि बाप अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा करे, उसको जवान करे और उसका बेटा उसी का मुखालिफ हो जाए, उसी के अगेंस्ट आ जाए। तो ये दाऊद की जिंदगी में अकेलापन आता है। तो दाऊद खुदा अकेलापन आया ना दाऊद की जिंदगी में, तो दाऊद डरा नहीं, दाऊद घबराया नहीं, दाऊद खुदावन के हुजूर गया, खुदावन के पास गया, उसको बोला। तो खुदावन को दाऊद ने क्या कहा, ऐ खुदावन मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। दाऊद कह रहा है बहुत हैं। तो आगे क्या दाऊद कह रहा है, बहुत हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुम्मक ना होगी। सारे उसके मुखालिफ उठ गए। उसके बेटे अबीशालोम ने मतलब सब लोगों को उसके अगेंस्ट कर दिया और सब उसके मुखालिफ हो गए। कहते खुदा की तरफ से तेरी कुम्मक ना होगी, मतलब उसको भड़का रहे। लेकिन वो दाऊद था, वो जानता था कि मेरा खुदा मेरे साथ है, क्योंकि वो अपने कलाम में कहता है वह मौत की वादी से मेरा गुजर और मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि खुदावन मेरे साथ है। और आज हमें चाहिए कि हम पढ़ते हैं, हम ज़बूर 23 पढ़ते हैं, हम इससे डीपली नहीं पढ़ते। हम इसको पढ़े खुदावन मेरा छुपाना है मुझे कमी ना, ना इसको डीपली पढ़े। खुदावन मेरा छुपाना है मुझे कमी नहीं होगी, वो मेरे साथ साथ है, हर वक्त हमारे साथ है। तो फिर अकेला किस बात का? यहोशुआ की किताब में लिखा है कि जहां जहां तू जाता है मैं तेरे साथ हूं। तो जब खुदावन साथ है तो डर किस बात का? तो इधर भी दाऊद अकेला पड़ गया और दाऊद इधर लोगों के पास नहीं गया अपने शेर का, मतलब लोगों से दिल नहीं बिठाया। दाऊद ने भी कभी सोचा उस टाइम पे अगर फोन ना, तो दाऊद ने भी सोचा कि मैं फोन में ला के अपना दिल बिला लूं इसके साथ, अपना फोन में ला के इसके साथ दिल बिला लूं, मैं लोगों के साथ गुफ्तगू करके भाई अपना मन हल्का करूं। नहीं, दाऊद लोगों के पास से दाऊद खुदा के पास गया, उसने खुदा से अपना दुख को शेयर किया। खुदा कहता है मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं और बहुत हैं। खुदा वो जो रहीम खुदा है, वो जो पाक खुदा है, वो खुदा को जब दाऊद ने बोला तो खुदा उससे अलग नहीं हुआ। खुदा बल्कि आगे वर्ष में क्या कहता है, आगे लिखा है लेकिन तू है खुदावन, ये दाऊद कह रहा है, लेकिन तू है खुदावन हर तरफ मेरी सिपर है। स्टेटमेंट चेक करे, पावरफुल स्टेटमेंट। डरा नहीं, घबराया नहीं, अकेलापन आया, अपने अगेंस्ट हो गए, सब मुखालिफ हो गए, लेकिन वो डरा नहीं, घबराया नहीं, उसका ईमान भरोसा था। वो खुदावन से कह रहा है लेकिन तू है खुदावन हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फकर और मेरा सरफराज करने वाला है। वो अपनी पावरफुल स्टेटमेंट देता है कि मेरा सिपर है तुम, मेरा सरफराज करने वाला है। उसको पता है अगर कंडीशन अभी डाउन है तो मेरा खुदा मेरी पावरफुल कंडीशन करेगा, वो मुझे आगे बढ़ाएगा भी।
تو کلام بھی یوں فرماتا ہے کہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. جب تک ستائے نہیں جائیں گے تب تک مسیح تم میں ظاہر نہیں ہوگا. ضرور ہے کہ آج دکھ اٹھا اکیلے پن کا. میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ اکیلا پن زندگی میں ایک بلیسنگز ہے اگر لوگ اسے مانیں تو. اکیلا پن ایک برکت ہے. وہ اکیلا پن جو ہم خدا کے ساتھ سپینڈ کریں, کیونکہ جتنے لوگ ہوں گے اتنا آپ کا مائنڈ ڈیورٹ ہوگا, اتنا مائنڈ لوگوں کی طرف جائے گا. لیکن وہ اکیلے پن میں اگر خدا ساتھ ہوگا تو وہ خدا میں بڑھتا جائے گا. آمین, پریز دی لارڈ. تو آج چاہیے کہ ہمیں بھی ہم اپنے اکیلے پن میں ہم خدا کو یاد کریں, ہم خدا کی حضور جائیں, اس میں جھکیں. لیکن ہم نہیں کرتے. ہم اپنا ٹائم سپینڈ ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, ہم دنیا کی عشرت میں اپنا لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. لیکن داؤد نے ایسا نہیں کیا. داؤد نے خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا, اس کو اپنی فکر بتائی, اس کو اپنا حال بتایا کہ خدا میں اکیلا ہوں, خدا میرے ستانے والے بڑھ گئے ہیں. تو خداوند اس سے آگے کیا فرماتا ہے؟ لکھا ہے میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے. پچھلی ورس میں دیکھا تو کہتے ہیں کہ آسمان سے تیری کمک نہ ہوگی, لیکن ادھر داؤد ان کو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. سٹیٹمنٹ کیا دے رہا ہے؟ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں اور وہ مجھے اپنے کوہ مقدس پر سے جواب دیتا ہے. یعنی کہ راؤٹ ناؤ دیتا ہے. جب میں پکاروں وہ مجھے جواب دیتا ہے. یہ ہے پاورفل سٹیٹمنٹ. اکیلے پن میں بھی پاورفل سٹیٹمنٹ. اپنے مخالف ہو گئے, لوگ سارے اس کے اگینسٹ ہیں, لیکن اس میں بھی اس کی پاورفل سٹیٹمنٹ کہتا ہے کہ میں تجھے پکار دوں تو مجھے جواب دیتا ہے. اور آگے کیا لکھا یہ دیکھیں, یہ ابھی بہت بڑی ڈیپلی اگر اس کو ہم سمجھے تو بہت ہم نیند کے بارے میں اگر دیکھیں نا تو آگے نیند کا ذکر ہے. ہم لوگوں نے نیند سوئے رہتے سوندے ہی رہتے نا. نہیں, سونا ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. داؤد نے خداوند کے حضور اپنے شیئرنگ کی, خداوند کو بتایا, تو خود کہتا ہے, آگے لکھا ہے 5ویں ورس میں لکھا ہے میں لیٹ کر سو گیا. 5ویں ورس میں اوپر لکھا ہے میں لیٹ کر سو گیا. اب وہ سو گیا داؤد, اپنی کنڈیشن, اپنے سارے مسئلے خداوند کے حضور شیئر کر کے لیٹ کر سو گیا. تو میں سم ٹائم یہ سوچتا ہوں کہ خدا نے اس سے بات کی ہوگا, خدا نے اس کو سور بخشا ہوگا. پھر وہ جب آگے کیا لکھا ہے میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے. سٹیٹمنٹ چینج. پہلی سٹیٹمنٹ میں کہتا ہے میں لیٹ کر سو گیا, جب وہ سو گیا تو پھر وہ جاگ اٹھا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے خداوند مجھے سنبھالتا ہے. تو آج جتنے بھی اکیلے ہیں, جتنے بھی ان کے اگینسٹ ہیں, ڈرے نہیں, پریشان نہ ہو, یہ اطمینان بھروسہ رکھے کہ خداوند میرے ساتھ ہے. اور اکیلا رہنا اگر ہم اس کو رائٹ وے میں سمجھے تو بہت بڑی بلیسنگز ہے. اپنی زندگی میں اس کو ریسیو کرے. کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے, دکھی نہیں, پریشانی نہیں, جا خوش رہ, اپنے ساتھ ہی رہ. میں اکیلا اپنے خدا کے ساتھ خوش ہوں. اپنا اکیلا پن اپنے خدا کے ساتھ شیئر کرے, نہ کہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے. لوگ کیا آئیں گے, تسلی دیں گے 5 منٹ کو, او بھائی چپ ہو جا. یہ تسلی دی, لوگ گئے, لوگ ساتھ نہیں رہیں گے. خدا تا حیات ہمارے ساتھ ہے, خدا سے لے کے انتہا تک وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ کبھی ہمیں تنہا اکیلا نہیں چھوڑتا. کلام فرماتا ہے کہ تیرے لیے سب مخالف ہو جائیں گے, تجھے سب چھوڑ جائیں گے, لیکن تجھے میں کبھی تنہا اکیلا نہیں چھوڑوں گا. ہم کا کلام فرماتا ہے. اور آگے کیا لکھا ہے میں ان 10,000 آدمیوں سے ڈرنے کا نہیں جو گرد میرے خلاف سبستا ہے. آگے لکھا ہے اب داؤد تھا نا, جنگجو تھا, فائٹر تھا. داؤد ایک جنگجو تھا اس کا. تو آگے اس کی سٹیٹمنٹ چیک کرے, کہتا ہے 7ویں ورس میں کہتا ہے اٹھ اے خداوند, اے میرے خدا مجھے بچا لے, کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کے جبڑے پر مارا ہے. تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے. اب جبڑے کی بات کی, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جبڑے کا, اب جن کے سم ٹائم زندگی میں کنڈیشن ہے کہ ان کو داڑھ کا کسی چیز کا درد ہوا ہے, تو ان کو پتا ہے کہ پین کتنی بہت ہوتی ہے. مطلب باڈی میں سے سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو پین ہوتی ہے اس جگہ کی, کیونکہ کھایا نہیں جاتا, چیز سویل ہو جاتی ہے. تو اس لیے کیونکہ اس کو پتا تھا جبڑے کا درد کتنا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے شیر کو پکڑا تھا, یوں کر کے پھاڑ دیا تھا. اس کو پتا تھا جبڑے کا درد کیا تھا, اس لیے کہ اس نے کسی اور جگہ کا نہیں کہا. اس نے کہا خداوند اٹھائے, خداوند ہے میرے خدا مجھے بچا لے, کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کے جبڑے پر مارا ہے, تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے. ایسا پاورفل سٹیٹمنٹ ہے, تو نے دانت توڑ ڈالے. دانت توڑا نہیں ہے, دانت توڑ ڈالے, یعنی کہ کر دیا ہے. یہ ایمان کی سٹیٹمنٹ, یہ پاورفل سٹیٹمنٹ. تو آج گھبرائے نہ, آج پریشان نہ ہو کہ اگر آپ اکیلے ہیں, اگر آپ تنہائی میں ہیں, وہ تنہائیوں کے شکر گزاری سے خداوند کے حضور جائے. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اکیلا کیا, کیونکہ جتنے لوگ اتنے مخالفت, جتنے لوگ آئیں گے آپ کے خلاف بڑے خلاف بولنے کے لیے, اتنا آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے.
وہ اکیلا پن آپ اپنے خداون کے ساتھ شیئر کریں. خداون تو مجھے میرے اکیلے پن میں میرا ساتھ دے. جب ہم اپنے خداون کو دوست بنا لیں گے نا تو پھر وہ ہمارے سے راتوں میں بات بھی کرے گا. ہمیں لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ فون اٹھاؤ بات کرو, خداون بات کرے گا ہمارے سے. آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکیلے پن کو نکروں پہ نہیں ضائع کرے, ٹائم ویسٹ گلی کے کونوں پہ ٹائم ویسٹ نہ کرے, اپنے خداون کے ساتھ کرے کیونکہ وہ ہمیں سرفراز کرنے والا ہے. آمین. تھینک یو. آئیے ہم دعا کریں گے. پریز دی لارڈ. ہاللویہ. قادر مطلق زندہ آسمانی خداون, میں تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تعظیم کرتا ہوں باپ آسمانی. تو جو بھلا خدا ہے تو جیسا کوئی نہیں. تیرے کلام کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں پاک خداون جو تو نے مجھ سے کروایا قادر مطلق خداون, اور جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں قادر مطلق خداون یہ کلام ان کی زندگی میں ٹرانسفر ہو خداون. اے باپ آسمانی ان کی زندگی میں جو اکیلے پن کا شکار ہے قادر مطلق خداون, وہ اکیلا پن ان کی زندگی میں کسی کونے خرچوں میں نہیں بلکہ خداون تیری حضوری میں جائے قادر مطلق خداون. باپ آسمانی تو ان کے سرفراز کرنے والا ہے قادر مطلق خداون. ہے باپ آسمانی وہ تجھے پکارے اور تو نے جواب دے اور انہیں بتائے کہ میں تیرے ساتھ ہوں, تو مت ڈر. آسمانی خداون میں تیرا شکر کرتا ہوں باپ آسمانی. ہے باپ آسمانی پریز اینڈ پریئر چینل کے لیے قادر مطلق خداون میں برکت کی دعا چاہتا ہوں قادر مطلق خداون, انہیں چھونا, بلیس کرنا, سرفراز کرنا قادر مطلق خداون. ہے باپ آسمانی ابدری کرنے والی ساری اسپرٹ کو تیرے بیٹے یسوع کے نام سے باندھتا ہوں قادر مطلق خداون جو ان کے خلاف کام کرتی ہے. باپ آسمانی ان کو سرفراز کرنا, یہ کلام جن زندگیوں تک پہنچا ہے انہیں برکت دینا قادر مطلق خداون. میں تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تعظیم کرتا ہوں اس یسوع کے نام سے دعا کو مانگ کر بڑی ایمان سے. گاڈ بلیس یو.